شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد سب سے اچھی دعا جو ہر مسلمان کو لازمی پڑھنی چاہیے وہ دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی طرف سے برکتیں اور عنایتیں ملتی ہیں، چاہے پریشانی دنیاوی ہو جیسے مال، اولاد، گھر، کاروبار یا ملازمت کی پریشانیاں، یا اخروی ہو جیسے جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر یا اللہ تبارک و تعالی کے دیگر عذابوں کا خوف۔ یہ ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بہترین دعا قرار دیا ہے، لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی۔ صرف یہی نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے، اگر صرف یہ بات ارشاد فرماتے تو بھی کام چل جاتا، لیکن فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یعنی اے لوگو مجھ سے دعا کرو تو میں اسے قبول کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، یعنی تم میری عبادت کرو تو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ناظرین کرام، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم، قدرت اور عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیت اور بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ رب بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہا دیتا ہے۔ اگر ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوتی ہے، اور اگر کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے زبردستی نہیں لے سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ اور کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ ناظرین، دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان دونوں سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، یہ قضا کو ٹال دیتی ہے، یہ بلا کو ٹال دیتی ہے۔
جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے دعا کی قبولیت کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، اور یہ سب سے اولین شرط ہے۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، جب ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تبارک و تعالی اسے لبیک کی ابدی فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہی ملے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر لیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمے پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان اور رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا ناظرین بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی بہت مفید ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بار بار ہم اپنی کم عقلی اور کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ اکثر اوقات وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہوا کرتی تھیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو یہ بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرما، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، میری بیوی بچوں اور میرے بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، بس تم سب مجھ سے کھانا طلب کرو تو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی
کہ تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں تجھے تب بھی بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا مرکز اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں متعدد مرتبہ فرمائے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضے میں ہیں، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور ناظرین، انسان کی محتاجگی اور فقیری کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ غرض کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے طاقتور چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھل گئے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ ناظرین، دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے،
جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرے، یعنی کچھ نہ کچھ دائی کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت، فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جو دعا اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرنا دراصل تکبر کی علامت ہے، اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کا خوف طاری ہو جانا، بے اختیاری رونا آ جانا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا، گویا کندھوں پر سے کسی نے بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے گر گرا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت متعین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرماتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت اس پر سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مظہر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا مضطرب قلوب کے لیے سکون، گمراہوں کے لیے ذریعہ ہدایت، متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ اور گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی باد بہار ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں ہرگز سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے نجات اور طرح طرح کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہم عبادت کے ارکان و شرائط اور واجبات و مستحبات کے ساتھ منہیات اور مکروہات سے بچتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اسے سب سے بہترین دعا بتائی ہے کہ اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا پردہ ہو، انسان کسی کا محتاج نہ ہو، انسان کے رزق میں، اس کی عمر میں، اولاد میں اور ہر چیز میں برکت ہو۔ یہ دنیا کی عافیت ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انسان سے راضی ہو جائے، یہی آخرت کی عافیت ہے۔ ناظرین، اس دعا میں
دونوں جہانوں کی عافیت مانگی گئی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا سنت، واجب ہو یا نفل، کوئی بھی نماز ہو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہ دعا کی عظمت اور ہدایت بیان کی ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، اس کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔ پس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ دعا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی اور چیز، کوئی اور عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے، لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔